بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی والثلاثون. تو یہ 32واں سبق ہے اور خلاصۃ النحو کا حصہ اول ہے، اور یہ سلسلہ ہمارا مفعول کا چل رہا ہے. پیچھے ہم مفعول کی 3 قسم پڑھ چکے ہیں، اور اب یہ قسم ہے مفعول لہو اور مفعول معہو. مزید 2 قسمیں ہم اس سبق کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ. تو مفعول لہو کی سب سے پہلے تعریف کریں گے. دیکھیں، کہتے ہیں مفعول جس مفعول کے سبب فعل واقع ہو اسے مفعول لہو یا مفعول لاجلہ کہتے ہیں. اب اس تعریف کو ہم مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. مثال دے رہے ہیں قمت اکراما سألت جہلا. تو اب دیکھیں، تعریف کی انہوں نے مفعول جس مفعول کے سبب فعل واقع ہو اسے مفعول لہو کہتے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا کہ جس جگہ فعل واقع ہو اس کو مفعول فی کہتے ہیں. پھر جس اسم کے اوپر فعل واقع ہو اسے پھر ہم نے مفعول بھی پڑھا، اور پھر اگر اسی فعل کے مادے سے جو ہے وہ مصدر سے اگر مفعول آ جائے تو وہ مفعول مطلق ہوتا ہے. لیکن اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے سبب جو ہے وہ فعل واقع ہو اسے مفعول لہو کہتے ہیں. مثال دے رہے ہیں قمت اکراما، کہ میں اکرام کے طور پر کھڑا ہوا، میں تعظیم کے طور پر کھڑا ہوا. یعنی ہم اکرامن بھی اردو میں کہتے ہیں کہ میں اکرامن کھڑا ہوا. اب اکرامن جو ہوتا ہے کسی کے لیے، وہ کسی کے لیے خاص ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ انسان بیٹھے بیٹھے ایک دم کھڑا ہو جائے اور پھر کہہ کہ میں اکرامن کھڑا ہو گیا. نہیں، بلکہ اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. اکرامن کسی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کسی اہم شخصیت کے لیے، کسی معزز شخصیت کے لیے، اپنے استاد کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے، اپنے والدین کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے. تو وہ جو ہے اکرام اس موقع پہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ان کے سبب جو آدمی کھڑا ہوا ہے، تو یہ جو سبب ہے اس سبب کو مفعول لہو کہا جائے گا یا مفعول لاجلہ کہا جائے گا. اسی طرح جو ہے وہ سألت جہلا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہے مفعول لہو منصوب ہوتا ہے. یہ تو آپ پڑھتے آ رہے ہیں، یا تو آپ کو ذہن میں آ گیا ہوگا کہ مفعول جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے منصوب ہوتے ہیں. لیکن اب اس میں کچھ ایک صورت بتا رہے ہیں. کہتے ہیں لیکن اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو وہ مجرور ہو جائے گا. یہ مفعول لہو کے بارے میں. حرف جر آ جائے اگر مفعول لہو سے پہلے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا. اور اس صورت پہ مفعول لہو نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے. قمت للاستاذ، کہ میں استاذ کے لیے کھڑا ہوا. تو اب یہ استاذ کے سے پہلے جو ہے جو لام آ گیا، اس نے کیا کر دیا؟ اس کو مجرور کر دیا. لہٰذا اب یہ جار مجرور کہلائے گا، یہ مفعول لہو نہیں کہلائے گا. دوسری مثال ہے وقفت من المطر، کہ میں بارش کی وجہ سے میں جو ہے وہ رک گیا. تو من المطر جو ہے جار مجرور ہوگا. اخذت امرأۃ فی حرۃ، کہ عورت کو، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورت کی جو پکڑ ہوئی بلی کے سبب یا بلی کی وجہ سے، کیونکہ اس نے بلی پہ ظلم کیا تھا اور اس کو باندھ کے رکھا تھا. دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ مفعول لہو مصدر نہ ہو تو اس سے پہلے حرف جر لانا واجب ہے. مصدر ہو تو حرف جر لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہیں. مثال دے رہے ہیں جئت للماء قمت اکراما یا للاکرام. تو اب دیکھیں للماء، ابھی لام جو یہ ماں جو ہے، ماں پہ اگر غور کریں تو یہ مصدر نہیں ہے، لہٰذا اس سے پہلے جر لانا لازمی ہے. جئت للماء. لیکن اب یہ یاد رکھیں کہ اس صورت میں یہ مفعول لہو نہیں رہے گا، بلکہ یہ جار مجرور بن جائے گا. اسی طرح قمت اکراما یا للاکرام. اب اکرامن جو ہے یہ اپنے مادے کا یہ مصدر ہے، اکرام کے مادے کا یہ مصدر ہے، لہٰذا اس کو اکرامن بھی پڑھ سکتے ہیں اور للاکرامی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے بات مکمل کی مفعول لہو سے